اپنے معاملات کو سدھارنے کی بہت اشد ضرورت ہے ہمیں، اپنے اعمال کو سدھارنے کی بہت اشد ضرورت ہے ہمیں، اپنی منمانی زندگیوں کو ہم نے چھوڑنا ہوگا، اللہ رب العزت کی طرف چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہم نے آنا ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ ہاں ایک آپشن ہے، لیکن اس میں ہمارا بھلا نہیں ہے، اس میں ہمارا فائدہ نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ شیطان کی بتائی ہوئی زندگی۔ اس میں ہمارا نفس تو خوش رہے گا، لیکن ہماری روح اور ہمارا جسم مرنے کے بعد دوزخ کے حوالے ہو جائے گا۔ تو کیا فائدہ چند شاموں کے لیے اپنی شاموں کو رنگین کرنے کا؟ کیا فائدہ نفس کی 2 گھڑی چاہتوں کے لیے اتنا بڑا نقصان اٹھانے کا؟ بہت کم عرصہ بچا ہے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے۔ یہ دیکھو آج بھی ہماری مسجدوں سے اعلانیں ہوتی ہیں، فلاں بنت فلاں، فلاں ابن فلاں وفات پا گئے ہیں جی، اس کا اتنے بجے جنازہ ہے جی، جنازے میں شریک ہو کر ثواب دائرین حاصل کریں۔ اس طرح آپ کا بھی اعلان ہوگا، میرا بھی اعلان ہوگا، بلایا جائے گا لوگوں کو ہمارے جنازے کی طرف، پھر لوگ نہیں آئیں گے۔ کیوں نہیں آئیں گے؟ یار دکان بند کریں گے تو ہمیں 500 کا 1000 کا نقصان ہو جائے گا، جنازہ ہے کوئی نہیں، ہو جائے گا یار، اب مر گیا ہے تو بس اللہ اس کی مغفرت فرمائے، بس ایسا کہہ کے ہمیں دفنا دیا جائے گا۔ یہی ہماری وہ دنیا کے لوگ تھے جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہم اللہ کو راضی کرنا بھول گئے تھے، جن لوگوں کو ہم نے اتنا ٹائم دیا تھا کہ ہم اللہ کو ٹائم دینا بھول گئے تھے۔ آج یہ لوگ میرے جنازے پہ کہتے ہیں کہ یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے جنازے میں شریک ہونے کا، اللہ بس اس کی مغفرت فرمائے، اور جان چھڑا کر اپنے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے۔ آپ بھی بہت سارے جنازوں کے بارے میں ایسے کرتے ہوں گے، تو یہ آپ کے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ دنیا کی اتنی بڑی حقیقت ہمارے سامنے ہے، اور اگر ہم نے اس حقیقت سے سبق نہ حاصل کیا، دھوکے میں مر جائیں گے۔ آپ کبھی کبھی امیجن کیا کریں تھوڑا سا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ یہاں پتھر سے مراد پتھر کے وہ بت بھی ہیں جنہیں لوگ پوج رہے ہیں، ان کو بھی دوزخ میں عبرت کے طور پر ڈالا جائے گا تاکہ بت پرست ان پتھروں کا انجام دیکھیں جن کو انہوں نے خدا بنایا ہوا تھا۔ ہاں تو مجھے بتاؤ، جب ایک انسان ساری عمر ایک پتھر کی عبادت کرتا ہے اتنے بڑے عظیم رب کے ہوتے ہوئے، وہ رب کے جس نے اس کو پیدا کیا اور پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اس کی تمام ضروریات کو پورا کیا، اس رب کے ہوتے ہوئے جب ایک انسان کسی پتھر کی عبادت کرتا ہے اور اس پتھر کی عبادت کرتے کرتے وہ مر جاتا ہے، اور مرنے کے بعد جب ایسے شخص کو اللہ قیامت کے دن اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اور یہ جس کی عبادت کرتا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے اس پتھر کو آگ میں ڈالا جائے، اس نیت کے ساتھ کہ یہی پتھر تمہارے جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا، تو یہ کتنا ایک عجیب فیلنگز سے گزرے گا نا، کتنا یہ افسوس کرے گا، کتنا اسے ندامت ہوگی، اور کتنا یہ ڈر کا سامنا کرے گا، کتنا یہ ڈرے گا کہ اوہو یہ کیا ہو گیا، یہ میں کیا کر کے آ گیا۔ مجھے بتاؤ ایسے انسان کی کیا فیلنگز ہو سکتی ہیں اس وقت؟ تھوڑا سا امیجن کر لے کہ لیٹ سپوز اللہ بچائے میں کسی پتھر کی عبادت کروں، لوگ میرے پاس آئے اور مجھے یہ کہیں کہ یار تمہارا رب یہ پتھر نہیں ہے، یار یہ بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، تمہیں بیویاں کہاں سے دے گا، تمہیں بچے کہاں سے دے گا، اسے تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور آج تم اس کے سامنے پوجا کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، اس کو راضی کرنے کے لیے اس پہ چڑھائے جا رہے ہو، دودھ کی ندیاں، دودھ کی بوتلیں اس پر بہائے جا رہے ہو۔ اگر مجھے کوئی یہ شخص سمجھائے کہ یار دیکھو تمہارا رب جو ہے نا، تمہیں جس نے پیدا کیا ہے وہ زمینوں اور آسمانوں کا مالک ہے، اس نے صرف تمہیں پیدا نہیں کیا بلکہ اس نے پوری دنیا کو بنایا ہے، اس نے تمہیں صرف زندگی نہیں دی بلکہ دنیا کی تمام مخلوقات کو اس نے زندگی دی ہے، اور وہ تمہارے کام بنا رہا ہے، وہ تمہیں پیدا کر رہا ہے، وہ تمہاری سانسیں چلا رہا ہے، وہ تمہیں رزق دے رہا ہے، وہ تمہارے مسئلے حل کر رہا ہے، وہ تمہاری پریشانیوں کو دور کر رہا ہے، اور میں آگے سے کہوں یار تم پاگل ہو، تم کیا کہہ رہے ہو مجھ سے؟ میرے باپ، دادا، بہن، بھائی، میرے سارے خاندان ان بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور تم پتہ نہیں کون سے خدا کی طرف مجھے بلا رہے ہو، میں اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دوں اور تمہارے دین کو اختیار کر لوں، کیوں؟ اور وہ بندہ مجھے سمجھا کے تھک جائے، بیزار ہو جائے اور چلا جائے، مجھے سمجھانا بھی بند کر دے، اور میں اسٹل انہی پتھروں کی عبادت کر رہا ہوں لیٹ سپوز، اور ایک اب آخری دن آ گیا میرا،
اب آخری دن آ گیا میرا اور مجھے موت آ گئی اور میں چلا گیا اس دنیا سے، اور قیامت کے دن مجھے دوبارہ زندہ کیا گیا، اور میرے سامنے وہ پتھر بھی رکھا گیا جس کی میں عبادت کرتا تھا، میرے سامنے وہ خدا بھی رکھے گئے جتنے بھی تھے میں نے جو دنیا میں بنائے تھے، جن کو میں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا تھا۔ اب وہ سارے پتھر، وہ سارے لوگ، وہ سارے خدا میرے سامنے ہیں، اور اللہ رب العزت جو کہ اس دنیا کا حقیقی رب ہے، اللہ رب العزت جو کہ اس دنیا کا حقیقی مالک ہے، اب وہ ان سارے خداؤں کو میری آنکھوں کے سامنے جہنم میں ڈال دے، اور وہ آگ جس میں جانے والا ہوں انہی جھوٹے خداؤں سے وہ بھڑکائی جائے۔ تو میری اب اللہ رب العزت جب ان سارے خداؤں کو میری آنکھوں کے سامنے آگ میں ڈالے گا جس آگ میں میں جانے والا ہوں، اور میں جب یہ دیکھوں گا کہ میری وہ آگ جس میں جانے والا ہوں اپنے کفر، شرک، گناہ، نافرمانیوں کی وجہ سے، وہ ان خداؤں کی وجہ سے جن کو میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا بھڑکائی جا رہی ہے، اور میں کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوں، تو مجھے بتاؤ کہ میرا کیا عالم ہوگا اس وقت؟ میں اس وقت کس درجے کا افسوس کر رہا ہوں گا، میں کتنا اپنے آپ کو کوس رہا ہوں گا، مجھے کتنا گلٹ فیل ہو رہا ہوگا اپنی لائف پہ، اور میں کتنا روؤں گا، میں کتنا گڑ گڑاؤں گا، میں کتنی منتیں کروں گا اپنے اللہ کی، کبھی سوچا ہے؟ اسی لیے تو کہتے ہیں مرنے سے پہلے مر جاؤ تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے، تمہیں جینا آ جائے۔ مرنے سے پہلے خود کو مار دو تاکہ تمہیں جینا آ جائے۔ ہاں، خودی سے نکلو، منمانیوں سے نکلو، نفسانی چاہتوں سے، نفسانی خواہشوں سے نکلو، اپنی خواہشوں کو اللہ کے لیے قربان کرو، اپنے نفس کو اللہ کے لیے قربان کرو، مار دو خود کو، اپنی ہستی کو اللہ کے لیے، اور کر گزرو وہ کام جو اللہ رب العزت نے کرنے کو کہا ہے۔ مان لو وہ احکامات، چاہے تمہارا دل چاہے یا چاہے تمہارا دل نہ چاہے، کہ جو احکامات قرآن کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے تم تک پہنچا دیے، جن کو تم جانتے ہو اور جان بوجھ کر ان پر عمل نہیں کرتے، مرنے سے پہلے کر گزرو وہ کام، اپنی منمانی زندگی مت گزارو، کامیاب ہو جاؤ گے، سرخرو ہو جاؤ گے، زندگی مل جائے گی تمہیں، حسین زندگی، پھر کرو جو کرنا۔ تو میرا کیا عالم ہوگا لیٹ سپوز اگر میں ایسی سچویشن میں اپنے اللہ کے پاس چلا گیا؟ میں کتنا روؤں گا، میں کتنی منتیں کروں گا اپنے رب کی، کیا میں گڑ گڑاؤں گا نہیں اللہ کے سامنے کہ اللہ مجھے واپس دنیا میں بھیج دے پلیز، میں اب نہیں کروں گا، نہ میں بت کی پوجا کروں گا، نہ میں خاندان کے ان کلچرز کو فالو کروں گا کہ جو نافرمانی تھی آپ کی لیکن لوگ اسے فالو کر رہے تھے تو میں بھی فالو کر رہا تھا۔ اللہ میں کوئی ٹک ٹاک نہیں یوز کروں گا، اللہ میں کوئی انسٹاگرام پہ بیہودہ فلمیں، فحش فلمیں نہیں دیکھوں گا۔ کیا میں اللہ سے یہ کہوں گا نہیں جب میں اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لوں گا؟ تو ڈیفینیٹلی کہوں گا، میں انسان ہوں، خود سے محبت کرتا ہوں، میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ مجھے کوئی ایک چونٹی بھی کاٹ کے چلا جائے، میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ کوئی انسان آ کے مجھے ایک سوئی چبو کے بھی چلا جائے، میں یہ گوارا ہی نہیں کرتا اپنے لیے کہ کوئی بغیر وجہ کے مجھے تھپڑ مار کے چلا جائے، میں خود سے محبت کرتا ہوں۔ میں کیسے گوارا کرتا ہوں کہ مجھے کوئی درد دے؟ تو وہاں جب میں دیکھوں گا کہ مجھے تو اب اصل درد ملنے والا ہے، جب میں وہاں دیکھوں گا کہ میرے جسم ایک بہت بڑے عذاب کے حوالے ہونے والا ہے، تو میں گڑ گڑاؤں گا نہیں اللہ کے سامنے، میں معافیا نہیں مانگوں گا اپنے رب سے، میں زندگی پر افسوس نہیں کروں گا جو میں نے گزاری ہوگی دنیا میں، اور کیا مجھے وہ باتیں یاد نہیں آئیں گی لوگوں کی کہ جو لوگ مجھے اللہ کی طرف بلاتے تھے، وہ ویڈیوز کیا میرے سامنے نہیں آئیں گی کہ جن ویڈیوز میں مجھے لوگ اللہ کی طرف بلاتے تھے اور میں نہیں جاتا تھا، اور کیا مجھے میرے گناہ یاد نہیں آئیں گے پھر جب میں گلٹ فیل کروں گا، جب میں افسوس کے عالم میں ہوں گا کہ جو گناہ جن کی لذت 5 سیکنڈ 2 سیکنڈ کی تھی لیکن میں نے کر لیا تھا، 5 سیکنڈ 2 سیکنڈ کی لذت کے لیے اتنے بڑے رب کی نافرمانیاں جو میں نے کی تھی، کیا مجھے یاد نہیں آئیں گی؟ کیونکہ وہی گناہ تو وجہ بنے نا مجھے اس عذاب کے حوالے کرنے کے۔ ہاں، ان سچویشن سے پھر ایک نافرمان، ایک مشرک، ایک اللہ کا باغی گزرے گا وہاں پہ، مذاق نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ اگر ایک باپ اپنے بچے سے یہ کہتا ہے نا کہ بیٹا پڑھ لو، اگر نہیں پڑھو گے تو ان پڑھوں کا کوئی مقام نہیں ہے اس دنیا میں، اگر نہیں پڑھو گے، اگر پڑھائی پہ توجہ نہیں دو گے تو دنیا میں در بدر کی ٹھوکریں کھاؤ گے، لوگ تمہیں 1000 2000 کے لیے ذلیل کریں گے۔ اب وہ بچہ تو اس سٹیج پر نہیں گیا ہوتا نا پہلے سے، لیکن اس کا باپ اسے اسی لیے سمجھا رہا ہوتا ہے کہ باپ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ برائی کرے گا، یہ سستیاں کرے گا تو اس کا فیوچر تباہ ہو جائے گا۔ تو جب ایک باپ کو اپنے بچے کی اتنی فکر ہے تو اللہ رب العزت نے بھی جو ایک انسان کو سمجھایا ہے نا کہ یہ نیک اعمال کر لو، یہ کر لو، یہ پردہ کر لو، یہ زنا مت کرو، یہ نماز پڑھ لو، یہ میری عبادت کر لو، یہ دنیا کو دھوکہ سمجھ کر اس میں رہو،
تو یہ اسی لیے کہا ہے تاکہ تم آخرت میں ناکام نہ ہو جاؤ. ہاں ہم نے اسے بہت لائٹ کیا ہوا ہے, ہمیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی, ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ہاں آنکھیں بند کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی. تم پیدا ہو گئے ہو اس دنیا سے, تمہارے سامنے امتحان ہے, تم امتحان سے بچ نہیں سکتے. اگر پیدا نہ ہوئے ہوتے یا جانور ہوتے یا کوئی درخت ہوتے یا کوئی گھاس ہوتے تو چلو پھر تمہیں یہ حق تھا کہ موج مستی کی زندگی گزارو. کیا ہے, قیامت آئے گی بس سب ختم ہوگا, تم بھی ختم ہو جاتے. لیکن تم انسان پیدا ہو گئے ہو نا, اب انسانوں کا تو حساب کتاب ہے, تو تم نے اس حساب کتاب میں اپنے لیے کامیاب ہونا ہے. کامیابی کے لیے تم نے اللہ کی شریعت کے حدودوں کے اندر آنا ہے. اگر اس سے باہر نکل گئے تو زندگی ہے, گزر جائے گی, لیکن ناکام ہو جاؤ گے. اتنی آسان باتیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ ہماری زندگی جو ہمیں اللہ سمجھا رہا ہے, جو اللہ فطرت کو جانتا ہے, جو اللہ انسان کو جانتا ہے, جو اللہ یہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ میں کسی انسان پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا کہ جو بوجھ وہ اٹھا نہ سکے. تو مجھے بتاؤ, کیا آخرت کی تیاری, کیا یہ اعمال جو اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کیے ہیں, کیا یہ ہم پر اتنے بھاری ہیں کہ ہم اسے اٹھا نہیں سکتے, ہم اسے فالو نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں نا, اسی لیے تو اللہ نے فرض کیے ہیں. اب نہیں کر رہے تو کیوں نہیں کر رہے؟ یہ اس وجہ سے نہیں کہ ہم کمزور ہیں. بہت سارے امپلائیز ہوتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں لیکن وہ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیا وہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں, سستیوں کی وجہ سے نہیں کرتے. بہت سارے نوکر چاکر ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں کہ جن کو بہت آسان کام دیا گیا ہوتا ہے ہماری طرف سے کہ یار تم یہ کر لو, تم یہ کر لو, تم یہ کر لو, لیکن وہ نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیا وہ کام نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں, اپنی سستیوں کی وجہ سے نہیں کرتے. اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان پر جتنے بھی احکامات فرض کیے ہیں نا, لڑکیوں پر یہ جو پردہ فرض کیا ہے, لڑکوں پر یہ جو کردار کا پاک کرنا, آنکھوں کو جھکانا جو فرض کیا ہے, لڑکے لڑکیاں اور اس دنیا کے تمام مسلمانوں پر یہ جو نماز فرض کی گئی ہے, یہ جو وراثت کے احکامات فرض کیے گئے ہیں, یہ جو جہاد فرض کیا گیا ہے, یہ جو حج فرض کیا گیا ہے, یہ جو رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں, یہ جو جھوٹ اور سچ میں جھوٹ کو چھوڑنا اور سچ کو اختیار کرنا فرض کیا گیا ہے, یہ جو دھوکہ اور سچائی اور ایمانداری میں سچائی اور ایمانداری کو اختیار کرنا اور دھوکے کو چھوڑ دینا, سود اور حلال میں سود کو چھوڑ کے حلال طریقے سے بزنس کرنا جو ہم پر فرض کیا گیا اللہ کی طرف سے, یہ کر سکتے ہیں ہم. اس میں سے کوئی بھی ایسا حکم نہیں ہے کہ جو ہم نہیں کر سکتے, یہ بات یاد رکھیے گا. اگر اس میں سے کوئی بھی ایسا حکم آتا نا کہ جسے کوئی انسان نہیں کر سکتا تو اللہ رب العزت ہم پر فرض ہی نہ کرتا. اللہ رب العزت ایسے احکام کو دنیا میں نازل ہی نہ کرتا انسانیت کے لیے. لیکن اللہ نے وہی احکامات انسانوں پر نازل کیے ہیں کہ جو احکامات انسان پورے کر سکتا ہے. اب اگر وہ پورے نہیں کر رہا تو یہ اس کی اپنی سستی ہے, یہ اس کا اپنا لبرل مائنڈ ہے, یہ اس نے خود ہی پتہ نہیں کس قسم کا فیمنسٹ بنا کے زندگی گزار رہا ہے. تو یہ اس کا اپنا ہیڈک ہے, یہ اللہ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہے ہم پر. ہاں اللہ تو مالک ہے, وہ تو حکم جاری کرے گا, اور کریم مالک ہے, ظلم نہیں کرتا کسی پہ. لیکن دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ظالم بادشاہ کے احکامات بھی ہم مان لیتے ہیں, ایک ظالم باس جن کو ہماری دکھ درد تکلیفوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا, جن سے ہم ایک چھٹی مانگتے ہیں نا ویلڈ ریزن بتا کر تو وہ بھی نہیں دیتا. اس کے باوجود ہم ایسے باس کی غلامی کرتے ہیں اور وہ ہمارے اوپر اتنا بھاری برڈن ڈالتا ہے کہ ہم اس کو اٹھا ہی نہیں پاتے, ہم سے اوور ٹائم کام لیتا ہے, لیکن پھر بھی ہم کرتے ہیں چپ چاپ کر کے. اس وقت تو نہیں کہتے کہ یار یہ جو میرا باس ہے نا یہ مجھ سے بہت زیادہ کام کروا رہا ہے. چند ٹکوں کے لیے بہت بڑے بڑے بھاری مشکل کام کر لیتے ہیں. کیا اللہ رب العزت جو کہ اتنا عظیم مالک ہے, جو کہ اتنا عظیم خالق ہے, جو کہ بندوں پر رؤوف ہے, رحیم ہے, کریم ہے, اس نے یہ جو 2 4 10 20 عبادتیں ہم پر فرض کی ہیں, کیا ہم یہ نہ کریں؟ کیا ہم اس میں اپنے نفس کو دیکھتے رہیں کہ میرا نفس چاہے گا تو میں کروں گا, یا کیا ہم خوشیوں کو دیکھتے رہیں کہ جب ہم خوش ہوں گے تو ہم اللہ کی مانیں گے, اور جب ہم پریشان ہوں گے تو ہم اپنے دین سے تعلق توڑ دیں گے؟ یہ کیسے طریقہ ہے بھائی زندگی گزارنے کا؟ یہ کیسے مومن ہے بھائی؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ کوئی آسمانی باتیں نہیں ہے, یہ تو ہماری اپنی باتیں ہیں بھائی, ہماری اپنی ڈسکشن ہے, جنرل باتیں ہیں. یہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم اس دنیا میں امتحان کے لیے آئے ہیں؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے مرنا ہے؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا ایک رب ہے؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے رب نے ہم سے زندگی کے بارے میں سوال کرنے ہیں؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ اللہ رب العزت ہمارے ہر ایکشنز کو دیکھ رہا ہے؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ اللہ رب العزت ہمیں سزا بھی دے سکتا ہے اور جزا بھی دے سکتا ہے؟ پتا ہے جس سے بھی پوچھو گا
جس سے بھی پوچھیں گے جی مجھے پتا ہے، جی مجھے پتا ہے، جی مجھے پتا ہے. ارے جب پتا ہے تو پتا ہونے کے بعد کیا کرنا ہے تمہیں؟ خود کو گمراہیوں کے حوالے کرنا ہے، خود کو گناہوں کے حوالے کرنا ہے، یا انسان کے بچے بننا ہے، یا اپنے رب کی اطاعت کی طرف آنا ہے، رب کی فرمانبرداری کی طرف آنا ہے؟ تو اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. کیا ہم بچا رہے ہیں؟ نہیں. کیا آپ بچا رہے ہیں خود کو اللہ کی آگ سے؟ نہیں. کیسے بچائیں گے؟ کیا اللہ نے ہمیں یہاں پر اس آیت کے ذریعے سے یہ کہا ہے کہ جاؤ سمندر کے کنارے بالٹیاں لے کر چلے جاؤ اور اپنے لیے خوب پانی جمع کر لو، کیونکہ قیامت کے دن بہت بڑی آگ تمہاری نظروں کے سامنے آئے گی، تو جتنا پانی تم نے جمع کیا ہوگا وہ پانی اپنی آگ پر ڈال دینا تو تم آگ سے بچ جاؤ گے، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس میں شامل کر لو، بڑی بڑی ٹینکیاں لے کر آ جانا پانی کی. ارے یار اللہ رب العزت یہاں ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے اعمال کرو جس کی وجہ سے تم آخرت میں کامیاب ہو جاؤ، اور اپنے گھر والوں سے بھی ایسے اعمال کرواؤ کہ جس سے تمہیں جہنم میں نہ ڈالا جائے، تمہارے گھر والے بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں. اور وہ اعمال کیا ہے؟ وہ اعمال آپ سب کو پتہ ہے. اللہ رب العزت یہی چاہتے ہیں کہ تم بچ جاؤ، اسی لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے. اگر اللہ رب العزت کو آپ سے کوئی ذاتی دشمنی ہوتی تو وہ ایسی آیتیں نازل کرتا آپ کے لیے. وہ آپ کو یہ کہتا کہ بچ جاؤ آگ سے، بچ جاؤ آگ سے، اور آپ کے گھر والوں وہ تو آپ کے گھر والوں کا بھی بھلا چاہ رہا ہے کہ آپ بھی بچ جاؤ، گھر والوں کو بھی بچا لو. اتنا کریم رب، اتنا عظیم رب. اب مجھے بتاؤ کیا ہم خود کو بچا رہے ہیں؟ کیا ہمارے اعمال جنت والے ہیں؟ کیا ہمارے اعمال، ہماری سوچ، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا کاروبار، ہمارا لین دین، ہمارا اخلاق جنت والا ہے یا جہنم والا ہے؟ اگر جہنم والا ہے پھر تم اللہ کی اس آیت پر پورا نہیں اتر رہے. اور اگر بچنے کی کوشش کر رہے ہو، گناہ کرنے کے بعد توبہ کر رہے ہو، توبہ کرنے کے بعد اگر پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کر رہے ہو، اور گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش بھی کر رہے ہو لیکن پھر گناہ ہو رہے ہیں، کوئی بات نہیں، پھر چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہو، تو یہ تم کر رہے ہو، اپنے آپ کو بچا رہے ہو اس آگ سے. لیکن اگر گناہ کرنے کے بعد یہ کہتے ہو کہ بڑا مزہ آیا، اور پھر اس گناہ کو لوگوں میں فخر کے طور پر ڈسکس بھی کرتے ہو کہ میں نے فلاں کام کیا، تو یہ تم بچا نہیں رہے خود کو اپنی جہنم کی آگ سے. بیسیکلی جب تم کوئی گناہ کرتے ہو اور یہ کہتے ہو نا کہ مجھے اس گناہ سے بڑا مزہ آیا، تو تم اپنی جہنم کی آگ کو بھڑکا رہے ہو اور اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہو کہ یار بڑا مزہ آ رہا ہے اس آگ کو جلاتے ہوئے، یار دیکھو کتنی بڑی آگ لگا دی میں نے اپنے لیے. ہاں یہ روش ہوتی ہے. بچ جاؤ، آ جاؤ اللہ کی طرف. اگر اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ تم جہنم میں نہ جاؤ، اگر اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ تم اور تمہارے گھر والے جہنم کی آگ سے بچ جائیں، تو آپ بھی اپنے لیے یہ چاہ لو کہ ہاں ٹھیک ہے یار، آج تک کی جتنی بھی زندگی، جتنے بھی اعمال میں نے کیے ہیں نا، اس نے مجھے فائدہ نہیں دیا، میرے رب کو مجھ سے ناراض کر دیا. تو چلو آج کے بعد جتنی زندگی میری بچی ہے نا، اس میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کر لیتا ہوں. اس میں ایسے اعمال کر لیتا ہوں کہ جس سے میری جنت بن جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اور پھر آگے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں تھوڑی سی آیتیں چھوڑنے کے بعد؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو اللہ کے حضور توبتاً نصوحا، سچی توبہ کرو. اب یہ دیکھو اللہ چاہتے ہیں نا انسان سے کہ اللہ انسان سے یہ چاہ رہے ہیں نا کہ ایمان والا اللہ کے سامنے آئے اور سچی توبہ کرے. اب مجھے ایک بات بتاؤ، اگر لیٹ سپوز میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یار اب سالانہ 10 بجے لائیو آ جانا پلیز، کیونکہ میں نے یہاں آنا ہے لائیو اور ہم اللہ کی باتیں کریں گے. اب یہ بات میں کیوں کروں گا؟ کیونکہ میں نے 10 بجے آنا ہے، میں نے باتیں کرنی ہے، اس لیے آپ کو بلا رہا ہوں. اسی طرح لیٹ سپوز میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یار آج افطاری پر میرے گھر آ جانا. کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ یار میں نے افطاری پر آپ کو کھانا کھلانا ہے، میں نے آپ کو روزہ افطار کروانا ہے، اسی لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یار آج افطاری میرے گھر پہ کرو. ٹھیک ہے. اب میں تو جھوٹا ہو سکتا ہوں، چلو لیٹ سپوز، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ رب العزت یہ جو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ کے حضور اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو، کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے توبہ کرنے کے بعد اللہ راضی ہے اس بات پر، اللہ تیار ہے اس کے لیے کہ وہ تمہاری توبہ کو قبول کرے گا.
اللہ رب العزت تمہاری توبہ قبول کرے گا، اسی لیے تم سے کہہ رہے ہیں کہ تم توبہ تو کرو اور سچی توبہ کرو۔ اگر اللہ رب العزت نے تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کرنا ہوتا، اگر اللہ رب العزت نے تمہاری توبہ کو قبول نہ کرنا ہوتا تو اللہ رب العزت یہ آیت قرآن میں نازل نہ کرتا۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کو آپشن نہ دینا ہوتا تو یہ آیت قرآن میں نازل نہ ہوتی۔ اللہ رب العزت کبھی بھی ایمان والوں سے یہ نہ کہتے کہ میرے سامنے توبہ کرو، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرو۔ ارے جب اللہ کہہ رہے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کر لو تو وہ اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ میں گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں تمہارے ہر برے عمل کو پاک کرنے کے لیے تیار ہوں۔ توبہ تو کرو، شرمندگی تو تھوڑی رب سے حیا تو کرو، تھوڑا شرمندہ تو کرو خود کو، گناہوں کو سوچ کر تھوڑا سا رونا دھونا تو شروع کرو۔ اللہ تو تیار ہے، ہم ہی اللہ سے دور بھاگتے ہیں، ہم ہی نہیں چاہتے کہ اللہ رب العزت ہمیں معاف کر دے، ہم ہی نہیں چاہتے کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، ہم ہی توبہ نہیں کرنا چاہتے۔ تو اس میں پھر ہماری اپنی غلطی ہے نا، جب ہم اللہ کی اتنی کلیئر باتوں کو اگنور کر رہے ہیں، جب اللہ رب العزت کے اتنے کلیئر احکامات جو اس نے اس لیے نازل کیے ہیں ہمارے لیے تاکہ ہمیں فائدہ ہو، تاکہ ہم کامیاب ہو، اس کے باوجود اگر ہم نہ مانیں تو یہ دنیا کے معاملے میں ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا دانت بھی درد کرے کبھی، دنیا کے معاملے میں ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں 10,000 کا بھی لاس ہو کبھی، اور آخرت کے معاملے میں جو کہ اتنی کلیئر ہے، اتنی واضح ہے ہمارے سامنے، اس کے نفع اور نقصان کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے ہمیں، اور جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ پتہ نہیں کل کو جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، میں تو کہوں گا کہ پھر ہمارے پاس تو رونے دھونے کا بھی آپشن نہیں ہونا چاہیے۔ اب کیوں رو رہے ہیں؟ کیا ہمیں پتہ نہیں تھا؟ اللہ کے سامنے جو ہم اللہ کی التجائیں کریں گے، کیوں کریں گے؟ کیا ہمیں پتہ نہیں تھا؟ ارے معافی تو وہ مانگتے ہیں، ارے التجا تو وہ لوگ کرتے ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، ہمیں تو سب کچھ پتہ ہے، اس کے باوجود ہم اللہ کی فرما برداری نہیں کر رہے۔ سوچیں، اپنی لائف کے بارے میں سوچیں، یہ جو زندگی اللہ رب العزت نے دی ہے یہ ناچنے گانے کھیلنے کودنے کے لیے نہیں دی گئی کہ کھایا پیا اٹھے بیٹھے فرینڈز بنائے شادیاں کی بچے پیدا کیے اور چلے گئے اس دنیا سے، نہ عبادتوں کا پتہ، نہ پاکی کا پتہ، نہ ناپاکی کا پتہ، نہ حلال کا پتہ، نہ حرام کا پتہ، بھیڑ بکریوں کی طرح چر چرا کے بس چلے گئے اس دنیا سے۔ ارے اس لیے نہیں پیدا ہوئے یار، ہم بہت بڑا مقصد ہے ہمارے پیدا ہونے کا، ہم نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، ہم نے اپنے رب کو ڈھونڈنا ہے، ہم نے اپنے رب کی نشانیوں کے ذریعے سے اس کی معرفت دل میں بٹھانی ہے اور اس کے احکامات کو پورا کرنا ہے، اس کے لیے اپنے نفس کی قربانی دینی ہے، علم حاصل کرنا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، اخلاق اچھے کرنے ہیں، دھوکے نہیں دینے، سچائی کا دامن پکڑنا ہے، رب کو چلتے پھرتے یاد رکھنا ہے، موت کو یاد رکھنا ہے، مرنے کے بعد کے آنے والے حالات میں کامیابی کے لیے دعائیں کرنی ہے ہم نے اللہ سے۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ کیوں کر رہے ہیں ہم اپنے دشمن نہیں ہیں، ہم اپنے دوست ہیں۔ خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے ایک ریکویسٹ، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ کو ناراض کر کے اس دنیا سے نہ چلے جانا، اپنی نفس کی ساری خواہشیں پوری کر کے اور اپنے اللہ کو اگنور کر کے نہ چلے جانا اس دنیا سے۔ تمہاری نفس کی کوئی بھی خواہش جب پوری ہوتی ہے تو اس سے ملنے والا فائدہ چند لمحوں کا فائدہ ہوتا ہے، اور جب تم کوئی عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہو، بھلے تمہارے نفس کو وہ مشکل لگتا ہے لیکن جب تم کر لیتے ہو تو اس کا فائدہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اپنے آپ کو سدھارنے کا، اپنے آپ کو بنانے کا۔ چلیں جی کمنٹ آن کرتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں پہلے۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین۔ اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، اے تمام جہانوں کے خالق، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہمارے گھر والوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم نے اپنے جن گناہوں سے جہنم کی آگ کو بھڑکایا، جہنم کی آگ میں اضافہ کیا، اے اللہ ان گناہوں کو بخش دے اور ہماری جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ اے اللہ، جن اعمال کی وجہ سے ہم نے اپنے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے، اے اللہ ان اعمال کو ہم سے دور کر دے اور ہمارے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دے۔ اے اللہ، جن نفس کی خواہشات کے پیچھے لگ کر ان کو پورا کرتے کرتے اے اللہ تجھے ناراض کر دیا، اے اللہ ایسے نفس کی اصلاح کی دعا کرتے ہیں، یا رب ہمارے نفس کی اصلاح کر دے، ہمیں ایسے نفس کے حوالے ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ کرنا، یا رب کریم ہمیں گناہوں کی نحوست سے، گناہ کرنے کے بعد جو دل پر تیری جانب سے مہر لگتی ہے، اے اللہ ان سب
حالات و واقعات اور کیفیات سے بچا۔ یا رب کریم ہمیں اپنی فرما برداری کے لیے قبول فرما۔ یا رب کریم ہمارے گھر والوں کو اپنی فرما برداری کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ جو صلاحیتیں آپ نے ہم سب کو دے رکھی ہیں ان صلاحیتوں کو اے اللہ دین اور آخرت کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی کے اصولوں میں اسلام کو بہترین اصول بنا دے۔ اے اللہ ہماری زندگی کی خواہشوں میں سب سے بڑی خواہش تجھے راضی کرنا بن جائے۔ اے اللہ یہ دعا تجھ سے کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم اپنے آپ کو خود بدل نہیں سکتے۔ اے اللہ ہمارے دل آپ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں۔ یا رب کریم ہمارے دلوں کو بدل دے، ہمارے دلوں کو اپنی رضا کی طرف پھیر دے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ اطاعت کی طرف پھیرنے کے بعد اسے گمراہی کی طرف نہ پھیرنا۔ اے اللہ فرما برداری کی طرف پھیرنے کے بعد اسے نافرمانی کی طرف نہ پھیرنا۔ دنیا میں جتنے بھی مسلمان آباد ہیں اور جو گمراہیوں میں ہیں، جنہوں نے کلمہ پڑھ کر اے اللہ تیری نافرمانیوں کی روش، تیری نافرمانیوں کا رستہ اختیار کیا ہوا ہے، اے رب کریم ان کی اصلاح کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ ان کو ان کی اصلاح کرنے کی توفیق آپ ان کو دے دے۔ اے اللہ ہم سب کی زندگیوں کو آخرت کے لیے ایک توشہ بنا دے۔ اے اللہ اگر ہمارے اعمال میں سے کسی عمل کی وجہ سے آپ ہم سے ناراض ہیں تو اے اللہ ہم اس بڑے چھوٹے عمل کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری رضا کو طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری محبت کو طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہم اپنے اسلام کے اصولوں پر، ان کے قانون کو اپنانا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تیری طرف سے اے اللہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب کوئی شخص بغیر دیکھے تجھ پر ایمان لاتا ہے تو اس سے خوش ہوتا ہے۔ جب اس ایمان والے سے کوئی گناہ ہوتا ہے اور گناہوں کے بعد وہ شرمندگی سے اور احساس کر کے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اس کی گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ گناہوں کی وجہ سے جو ہم اعمال نہیں کر پا رہے، اے اللہ جب آپ ان کو معاف کر لیں گے تو ہم بہت نیکی کے کام کر سکتے ہیں۔ ہمیں نیکی کے کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں جہنم سے بچا، ہمیں آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ ہم سے راضی ہو جا، ہماری غلطی کوتاہیوں کو بخش دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ جلدی سے ارادوں والے کمنٹس آ جائیں کہ بھائی آج سے ہم سب نے اپنی زندگیوں کو ایک اصول کے نیچے، ایک قاعدے اور قانون کے نیچے گزارنا ہے، اور وہ قاعدہ، وہ قانون اور وہ اصول اللہ کا ہوگا، اور وہ ہمارے پاس ہے قرآن، اسلام، دین، نبی کی سیرت۔ ہم نے ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرنا ہے، اور جتنے بھی احکامات ہمیں پتہ ہے ان احکامات کو پورا کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور جو نہیں پتہ اس کے بارے میں نالج گین کرنی ہے، اور اس کے بعد ہم نے اپنی زندگی کو اس کے حوالے کرنا ہے جو اس زندگی کا مالک ہے، جس کا اس زندگی پر اختیار ہے، جو اس زندگی کے چھوٹے بڑے فیصلے کر رہے ہیں، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ مرنے سے پہلے اگر ہم یہ زندگی اللہ کو دے دیں تو مرنے کی بعد کی زندگی بہترین زندگی کہلائے گی انشاءاللہ۔ بس یہ ہوئی نا بات۔ آپ سے میری یہی توقع ہوتی ہے اور یہی ایکسپیکٹ کرتا ہوں میں آپ سے کہ آپ لوگ بات کو سننے کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ میں باقیوں کی طرح آپ کو گھنٹوں نہیں سمجھا سکتا، میں بہت کمزور ہوں۔ میں تو اپنی اصلاح کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کی فکر بھی کر رہا ہوں۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میرا بھائی یا بہن مجھ سے یہ کہتا ہے کہ علی بھائی آج کے بعد بس صرف اللہ ہی ہماری زندگی کا مقصد ہوگا، اور ہماری زندگی میں موجود جتنی بھی گمراہیاں ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، ہم ایک ایک کر کے اس کو چھوڑ دیں گے، بلکہ ایک دم سے چھوڑ دیں گے۔ تو پھر میرے دل سے دعائیں بھی نکلتی ہیں، اور اللہ رب العزت جب یہ ارادہ کسی بندے کا دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو اللہ اسے توفیق دیتے ہیں۔ پھر سب سے بڑا ساتھی دنیا کا کوئی انسان نہیں بنتا، بلکہ اللہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟